السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. کیسے ہیں سلیم بخاری صاحب؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک. جی ناظرین, پروگرام میں آج ہم بات کریں گے حکومت کا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ. ججز کی تعداد بڑھانے کی وجہ جو ہے کیسز بیک لاگ کے باعث بنی ہے, اور حکومت نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کی جائے گی. اس پر آج ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم بات کریں گے کراچی سے خیبر تک شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے وہ جاری ہے, اور اس پر بھی آج پروگرام میں ہم بات کریں گے. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی لندن روانگی, اب مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا مستقبل کیا ہوگا, اس پر بھی آج بخاری صاحب ہمیں تجزیہ دیں گے. بخاری صاحب, آج حکومت نے سپریم ججز کی تعداد 23 کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اس سے پہلے کہ ہم براہ راست اس پر تبصرہ کریں, تھوڑا سا میرے خیال سے ریکال کرنا ضروری ہے ایونٹس کس طریقے سے انفولڈ ہوتے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے تو سنا یہ کہ جی قاضی فائز عیسی صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. اچھا جی, جب وہ بات نہیں بنی کہہ لیجئے, یا اس کے اوپر رد عمل آیا بہت بری طرح سے, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, ہم تو اب جو مدت ملازمت ہے اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں جی, 65 سے 68 کر رہے ہیں جی. بات وہی تھی, اس میں بھی 3 سال لیکن اس میں جو دلچسپی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے ایٹ دا آؤٹ سیٹ یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی میں کسی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. بالکل. So I think the credit should go to him. He said, he put his foot down, سے کہا مجھے نہیں چاہیے. اچھا جی, اس کے بعد جناب آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو چیف جسٹسز ہیں سپریم کورٹ کے یا جو دیگر ججز ہیں, وہ ہمیشہ ایک رونا روتے رہیں کہ جناب ججز کی تعداد کم ہے اور کیسز زیادہ ہے. ہم کیا کریں جی, ہماری جو کمی ہے ایک تو وہ پوری کریں اور ایک ججوں کی تعداد بڑھائیں. یہ مطالبہ آتا رہا ہے وقتاً فوقتاً. جائز ہے یہ مطالبہ؟ نہیں, میں جائز کی بات نہیں ہے میں نے کی ابھی, میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ بازگشت ہم سنتے رہے. لیکن اب چونکہ وہ دونوں چیزیں متنازع ہو گئی تھی, یعنی ایکسٹینشن دینے کا معاملہ قاضی صاحب کو اور ان ججز کی عمر بڑھانے کا, تو پھر حکومت نے کہا کہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں. تو اب تیسرا راستہ اختیار کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کی تعداد جو ہے ججز کی وہ 17 سے 23 کر دی جائے. اچھا. اور اس کے لیے اس میں ایک اور بات بھی جو میرے خیال سے کہنی چاہیے وہ یہ کہ جو پہلی 2 باتیں تھی, 3 سال کی ایکسٹینشن دینا اور عمر بڑھانا ججز کی, اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑنی تھی, اور اس کے لیے 2/3 چاہیے, جو اب انفارچونیٹ تھی ان کے پاس, اس وقت انہوں نے کیا نہیں, اب نہیں ہے. تو اب وہ راستہ تو ویسے بھی ان کا جو ہے مسدود ہو گیا تھا, یعنی ممکن نہیں تھا. اب اس کے اوپر بھی ہنگامہ مچے گا یقینی طور پہ, اس کے اوپر بہت ہنگامہ خیزی ہوگی, اپوزیشن کی طرف سے بہت زیادہ اس کے اوپر لہدے ہوگی, وہ تو ہم سنیں گے. مگر ہمیں نا جب ہم ریکال کرنے بیٹھے ہیں, حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بظاہر نالا نظر آتی تھی. ٹھیک. اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک پارٹی کے لیڈر اور پارٹی کو ریلیف دینے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہو رہا سپریم کورٹ میں. ہاں جی. ٹھیک ہے جی. اور خاص طور سے وہ جو 5-8 کی ججمنٹ آئی تھی اس کے بعد سے تو یہ معاملہ اور زیادہ یعنی زور پکڑ گیا تھا. بالکل. تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس ملک کی جو ہے وہ پہلی دفعہ اتنی تقسیم نظر آتی ہے اندر سے, جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا. بالکل. یعنی آپ نے دیکھا کہ ججوں کی کنٹروورسی جو ہے وہ لوگوں کے کانوں تک پہنچی, لائیو کوریج ہو رہی ہے, اور ججز آپس میں ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں. بالکل. یہ کبھی اعلیٰ عدلیہ کی تاریخ میں ہوتا ہی نہیں ہے کبھی. سو مچ سو کہ بعض ججز نے ایسے ریمارکس دیے جو لگتا تھا کہ وہ جج کم ہیں اور وکیل زیادہ ہیں. اب میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, سب کو پتہ ہے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک تو سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹس کی کارروائی رپورٹ بہت تفصیل سے ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ جو نیا رواج قاضی صاحب نے ڈالا ہے کہ جی لائیو کوریج بھی دکھائیں آپ, تو پھر کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ بعض اوقات سنب کرنا پڑا قاضی صاحب کو اپنے فیلو ججز کو. یہ سب کچھ بھی ہوا, تو یہ بھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. دوسری بات یہ کہ کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہمارے سپریم کورٹ کی تاریخ میں جن کا ذکر تفصیل سے تو کرنے کا شاید فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وقت بہت درکار ہے اس کے لیے. میں آپ کو چند ایک کا حوالہ دے دیتا ہوں. آپ دیکھیے, پاناما ایک ایسا کیس جس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا, پاناما میں سزا نہیں دے سکے تو اقامہ تلاش کر لیا گیا. یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے. اس کی جس طرح سے پروسیڈنگ ہوئی اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک جے آئی ٹی بنائی جائے, اس کے اوپر ایک نگران جج مقرر کیا جائے. آپ مجھے بتائیں وہ جے آئی ٹی کیا امپارشل لکھے گی جس کے اوپر ایک جج بٹھایا ہوا ہے صرف اس لیے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالنا ہے, جیسا اقامہ نکلا ہے. اس سے بدتر کیس بھٹو کی پھانسی.
بھٹو صاحب کی پھانسی کی مثال یہ دس از کالڈ جوڈیشل مرڈر. پوری دنیا میں اس فیصلے پر جو کچھ کہا گیا, جس طریقے سے پاکستان کی عدلیہ کی تضحیق ہوئی, اس کی میرے خیال سے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو حالیہ فیصلہ ہوا ہے 8-5 کی ججمنٹ کا, جس کا میں نے ذکر کیا ہے آپ سے, آپ دیکھیے کہ ایک ایسے فریق کو ریلیف دے دیا گیا جو اس پٹیشن میں پارٹی ہی نہیں ہے. جاتی ہے عدالت کے اندر سنی اتحاد کونسل اور ریلیف لے کے آتی ہے وہاں سے, پی ٹی آئی گھر بیٹھے ہوئے سلور پلیٹر کے اوپر رکھ کے اس کو پیش کر دیا گیا. کبھی ہوا ہی ہے. یعنی بنیادی جو تھم رول ہے لیگل پروڈس کا, یعنی لیگل ہسٹری کا, وہ یہ ہے کہ جس چیز کی پرے پٹیشن میں نہ ہو اس کی بنیاد پر کبھی فیصلہ نہیں ہوتا, انلیس آف کورس کہ کوئی اور نیا بندہ فریق بن گیا ہو اس پٹیشن میں. ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. تو اتنا بڑا ریلیف دینے کی بات جو ہے. دوسری بات یہ کہ جو ایکٹیوزم ہماری سپریم کورٹ میں ثاقب نثار صاحب نے شروع کیا, جس طریقے سے انہوں نے صادق اور امین کے سرٹیفکیٹس بانٹے, جس طریقے سے انہوں نے کہا میں تو ڈیم بناؤں گا. آپ مجھے بتائیے کسی چیف جسٹس کا کام ہے ڈیم بنانا؟ اور پھر وہ اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے جا کے لندن بھی پہنچ جائیں, وہاں فنڈ ریزنگ کریں, اور پھر یہ کہیں کہ میں تو اپنی چارپائی بچھاؤں گا دریا میں اور بیٹھ کے پہرا دوں گا کہ ڈیم بنے. یہ ہے کام سپیریئر جوڈیشری کا؟ نو, اٹس ناٹ دیئر. دوسری بات یہ کہ آپ رویے دیکھیں, ایک ملزم پیش ہو رہا ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں گڈ ٹو سی یو, آپ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو مرسیڈیز گاڑی میں بٹھا کے ریسٹ ہاؤس لے جائیں اور ان کے دوستوں کا اہتمام کریں تاکہ یہ گپ شپ کریں. تو بخاری صاحب کوئی جج نوبل کاز کے لیے کام نہیں کر سکتا؟ ثاقب نثار کی ہم بات کر رہے تھے نا, یہ نوبل کازز ہیں, ان میں سے کوئی بھی بنانا تو نوبل کاز. بٹ دس از ناٹ دا ٹاسک آف دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ, فار گاڈ سیک. اپنے پینڈنگ کیسز کا رونا تو پہلے رو لیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے ذرا, اس وقت جو میرے سامنے فگر ہے 52,450 کیس تو پڑے ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ, 1 لاکھ سے اوپر پڑے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ. اور بابا اپنا کام تو کر لیں, آپ رموز سلطنت چلانے چلے, آپ کہتے ہیں ملک ہم چلائیں گے. ہم نے ایسا جج بھی دیکھا جو کہتا میں قانون بناؤں گا. بابا یہ ان کا کام نہیں ہے, ان کا کام صرف قانون کو انٹرپریٹ کرنا ہے. ہاؤ کین دے ری رائٹ دا کانسٹیٹیوشن؟ تو پھر پارلیمنٹ کائے کے لیے ہے؟ پھر پارلیمنٹ اور نظامیہ دونوں کو نکال دے, چلانے دیں سپریم کورٹ کا سارا کچھ. تو یہ سب کچھ بھی ہمارے یہاں ہوتا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر تھوڑا سا مجھے واپس جانا پڑتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے ایک ایسے بھی جج تھے سپریم کورٹ کے, جس نے خان صاحب کو مشورہ دیا دھرنے میں بیٹھے ہوئے کہ یہ چوکوں میں فیصلے نہیں ہونے, ساڈے کو لاؤ, ہمارے پاس آئے, ہم کرتے ہیں فیصلہ اس کا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کون سے ملک کی سپریم کورٹ میں ہوتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہیں اور؟ اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب دیکھیے ایک لحاظ سے یہ فیصلہ اچھا ہے کہ آپ ججز کی تعداد بڑھائیں, لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہے, اگر آپ کی نیت کچھ اور ہے تو پھر یہ گڑبڑ ہے. اگر تو آپ صرف پینڈنگ کیسز کے جلدی تصفیہ کے لیے, جلدی حل کے لیے, جلدی فیصلوں کے لیے کر رہے ہیں تو نو بڈی وڈ, پھر تو یہ اہم ضرورت ہے اس وقت, پھر یہ ضرورت ہے. اور جیسا میں نے شروع میں کہا کہ یہ مطالبہ بھی رہا ہے. لیکن اگر آپ کو وہاں سے توقع نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کے فیصلے ہوں گے, لہذا ججوں کی تعداد بڑھا لیں, اپنی مرضی کے ججز رکھ لیں, آپ اپنی مرضی کے ججز بھی نہیں رکھ سکتے. دیکھیے فیصلہ تو الٹیمیٹلی جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے نا جی, وہاں تو اپوائنٹمنٹ, بٹ نام تو گورنمنٹ نے بھیجنے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے دیکھا اس حوالے سے بھی ایک کنٹروورسی رہی تھی, جو 2 خواتین ججز آئی تھیں ہمارے سپریم کورٹ میں, ان کے حوالے سے. تو اس کی بھی میں تفصیل میں اس وقت جانا نہیں چاہتا ہوں, بیکاز دیٹ ول ناٹ بی گڈ. بٹ ہیونگ سیڈ آل دس, سپریم کورٹ کو اپنی عزت اور عظمت بحال کرنے کے لیے میرٹس پر فیصلے کرنے ہوں گے. یہ بات بالکل طے ہے کہ ایک خاص جماعت کی سہولت کاری کی گئی. یہ آپ کو میں کہوں یا نہ کہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, چاہے وہ 6 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا, چاہے وہ کوئی بھی ہیں. ان سب کے حوالے سے اگر آپ کنگال کے دیکھیں گے تو ایک تاثر یہ ابھرتا ہے کہ ایک خاص پارٹی جو ہے اس کو ریلیف بھی دیے گئے ہیں, اس کو آؤٹ آف دا وے جا کے. میں نے کہا نا کہ میں مثالیں دینے بیٹھوں گا تو بات بڑھ جائے گی. ایک کیس میں آپ ضمانت لینے جاتے ہیں, 45 کیسز میں آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ جوڈیشل کمیشن کی ایسی تیسی کر دیں, اینٹ سے اینٹ بجا دیں. جج جو آپ کا رجسٹرار ہے وہ باہر جا کے ان کی حاضری لگوا کے آتا ہے, ان کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے. لاہور ہائی کورٹ کی بات میں بتاؤں گا تو پھر بات بڑھ جائے گی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ٹلٹڈ ہوں گی ہماری کورٹس, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹلٹڈ ہے, میں کہتا ہوں اگر ٹلٹڈ ہوں گی تو جو سب سے پہلا وکٹم ہوگا اس کا وہ ہے جسٹس.
ہم اس روایت سے بھی بہت دور چلے گئے ہیں کہ ایک یعنی پرووربیل سیئنگ ہے کورٹس کے بارے میں کہ ججز نہیں بولتے ہیں، ججز کے فیصلے بولتے ہیں. Anywhere in the world you will see judges will just listen arguments of the lawyers and جہاں کہیں کراس کویسچن کی ضرورت ہے وہ ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ وکیل کا رول اختیار نہیں کر لیتے اپنے لیے نا. تو یہ سب کچھ جو ہے اس سے کمپرومائز ہوا ہے آنر آف دا سپریم کورٹ وچ نیڈس ٹو بی ریسٹورڈ. اور گورنمنٹ کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے سپریم کورٹ کی عزت بحال ہو. ٹھیک بخاری صاحب، یہ تو آپ نے پولیٹیکل امپیکٹس بھی بتا دیے کہ اب حکومت نے جو اعلان کیا ہے، اگر حکومت کو فیصلہ سازی میں آپ کو کیا لگتا ہے آگے مشکلات ہو سکتی ہیں؟ کیا سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ کر سکتا ہے اس فیصلے کو اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ تو اب چونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو وہ پہلے کرنا چاہتے تھے دو چیزیں وہ اس لیے نہیں کر پائے کہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو بل ہے نا یہ سادہ اکثریت کے ساتھ پاس ہو جائے گا. اچھا. لیکن اٹ از اسٹل سبجیکٹ ٹو دا انڈورسمنٹ اینڈ انٹرپریٹیشن آف دا سپریم کورٹ. اگر چیف جسٹس صاحب اور فیلو ججز چاہیں گے کہ اس کو اٹھا کے پھینکنا ہے they can say ریاکشن تو آئے گا. they can do it but اگر وہ حکومت یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ جناب اس کا مقصد جو ہے وہ آپ کی اتھارٹی کو انڈرمائن کرنا یا آپ کے اندر کی تقسیم کو وسٹ کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد ان پینڈنگ کیسز کا حل ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے پرائم منسٹر نے ہمیں بتایا اور میں تو حیران رہ گیا کہ 2700 ارب روپے کے کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، جو بڑے بڑے تاجروں بڑے بڑے یعنی جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے خلاف ہیں. اور خدا کے لیے فیصلے کر دیں 2700 ارب روپے آپ کو مل جائے تو آپ کو ہے IMF کے پاس جانے کی ضرورت؟ تو اس طرف تو فوکس نہیں ہے. اگر پولیٹیکل جو گیمبٹ ہے یا پولیٹیکل گیم پلان جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گا آپ کی ملک کی عدلیہ کو تو یہ کوئی اچھا اومن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے بڑی ایکٹیو ہے ابھی آج کل. اب آپ کو کیا لگتا ہے جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ پر ایک کہیں نہ کہیں الزام ہے کہ شاید وہ ایک جانبدارانہ فیصلے کرتے ہیں. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں عامر فاروق، انہوں نے بھی اس چیز پہ ایکشن لیا ہے کہ PTI کا جو جلسہ منسوخی ہے بار بار اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی یہ آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہر سیاسی پارٹی کا، ہر سیاسی لیڈر کا، ہر سیاسی ورکر کا رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے. ٹھیک ہے. اور کوئی اس کو اصولی طور پر روک نہیں سکتا ہے انلیس آف کورس کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے، اسٹیٹ پر چڑھ دوڑے، کسی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ آور ہو جائے. میں مطلب عجیب و غریب ہے، میں مثال دوں آپ کو، مطلب 9 ماہ نہ کرنے بیٹھ جائے تو ادروائز تو یہ اس کا رائٹ ہے. So as far as this observation is concerned, I think this is very genuine. اور جو لاہور ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی پارٹیزن ایٹیچیوڈ کا مظاہرہ کریں گے. سو آئی تھنک دس از پیورلی بیسڈ آن میرٹس آف دا کیس. ہاؤ ایور جو آپ نے انتہائی سادگی سے یہ فرمایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ کسی ایک جانب اس کا ٹلٹ ہے، وہ بات بہت حد تک درست ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کی. کیس چاہے جتنا مرضی مضبوط ہو، چاہے اس کو ٹرائل کورٹ نے سزا دی ہو، جو کیس بھی سپریم کورٹ کے اندر آیا اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا ہے وہ انہوں نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. ججز کے نام لینے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ سب کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، سب کو پتہ ہے وہ کون سے ججز ہیں. جی ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، اب PTI میں کیا چل رہا ہے جلسے کو لے کر؟ یہ جو پیچھے جلسہ کینسل ہوا 22 اگست کا، اس پر ہم نے دیکھا سب نے الگ الگ سٹیٹمنٹس دی ہیں. اگر ہم بات کریں اعظم سواتی کی، گنڈا پور صاحب کی، اور پھر شیر افضل مروت نے کہا کہ وہ خوش نہیں تھے جلسہ منسوخی پر. تو یہ جو الگ الگ پرسپیکٹیو آ رہے ہیں پارٹی کے سامنے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ؟ آئی تھنک دس از فیٹل فار دا پارٹی. اچھا. اتنی ڈویژن ایک جلسے کے حوالے سے، اتنی کنٹراسٹ گفتگو بالکل ایک جلسے کے حوالے سے، اس سے صرف پارٹی کو نقصان ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ دس از اباؤٹ دا ٹائم دیٹ خان صاحب شوڈ گیو اے شٹ اپ کال ٹو آل دیز سیلف کلیمڈ اسپوکس پرسن آف دا PTI. جس طرح دوسری پارٹیوں کو ہوتا ہے کوئی ایک ڈھنگ کا بندہ ہونا چاہیے ہو شوڈ اسپیک آن بہاف آف دا پارٹی، جو بانی PTI کا مائنڈ سمجھتا ہو، جو اس سے مسلسل رابطے میں ہو. جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ فرمائی جا رہا ہے. شیر افضل مروت کچھ کہہ رہا ہے، علی امین گنڈا پور کچھ کہہ رہا ہے، علیمہ بی بی کچھ کہہ رہی ہیں. ایک گڑماس مچا ہوا ہے جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں. یہ میرے خیال سے پارٹی کے لیے اچھا اومن نہیں ہے. پارٹی جس نے باقی ساری پولیٹیکل ایلیٹ کا سامنا کرنا ہے، دیکھیں نا ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو باقی سارے تو اکٹھے ہوئے ہیں نا اس پارٹی کے خلاف. تو
تو اگر انہوں نے ڈیل کرنا ہے تو اس قسم کی ڈویژن پارٹی کے اندر، مطلب ہے بانی پی ٹی آئی کا نام لے لے کے مختلف کنٹراسٹ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں. اسی سے بات نکلے گی تو پھر وہ جو جس قسم کی دھڑا بندیاں پارٹی کے اندر ہیں، بیگم صاحبہ کچھ کر رہی ہیں، بہنیں کچھ کر رہی ہیں، وکیل کچھ کر رہے ہیں، سیاستدان کچھ کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے جن بندوں کو سیک کیا ہے، عہدوں سے ہٹایا ہے، وہ ڈیڈیکیٹڈ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں. چاہے وہ شکیل خان تھا، چاہے وہ عاطف صاحب ہیں. یہ کوئی ان نون لوگ تھوڑی ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے مار کھائی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خان صاحب کو مسند وزیر اعظم پر بٹھایا تھا. ان کو اگر آپ اٹھا کے اس طرح سے باہر پھینکیں گے تو پارٹی میں رہ کیا جائے گا؟ تو بخاری صاحب خان صاحب کے کہنے پہ ڈسمس کی ہے. دیکھیے ہر کام جو اس وقت پی ٹی آئی میں ہو رہا ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے بانی نے کہا ہے. تو بانی صاحب کا اپنا بھی کوئی ایک فیصلہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بیان دے دے کہ بانی پی ٹی آئی کی پرسنالٹی اور اس کی ذات کو بھی انڈرمائن کر رہے ہیں. بخاری صاحب جس طرح سے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے، کل بھی ہم نے بات کی، جس طرح سے پی ٹی آئی میں دھڑے بندی نظر آ رہی ہے اور علیمہ خان جس طرح سے ایکٹیو ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز علیمہ خان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کو لیڈ کرے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے لیے یہ بہتر ہوگا اگر علیمہ خان ہی تمام تر معاملات کو ڈیل کریں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ علیمہ خان از ناٹ اے پولیٹیشین. ان کے پاس صرف ایک ہی ٹائٹل ہے کہ وہ خان صاحب کی بہن ہے. سیاست تو نہیں کی نا انہوں نے. آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا 9 مئی کو چھوڑ دیں جب وہ پہنچ گئی تھی کور کمانڈر کے گھر کے باہر، باقی تو ان کا سیاست میں تو وہ کبھی تھی ہی نہیں. مشرف بی بی نے ان کے 4 سالہ اقتدار میں تو ان کو زبان پاک نہیں گھسنے دیا، باقی تو آپ چھوڑ دیں. ہاں تو اس لیے یہ کہنا کہ علیمہ خان ول لیڈ دا پارٹی، ویسے تو بانی پی ٹی آئی جس کے گلے میں گھنٹی ڈال دیں وہ کر لے گا لیڈ. پی ٹی آئی کے لیے ٹھیک ہو اگر وہ لیڈ کرے. دیکھیں میں عرض کروں کہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ضروری ہے. سیاستدانوں کو، سیاسی ورکروں کو لیڈ کرنے کے لیے یو نیڈ ایکسپیرینس. دیکھیں نا اس میں کتنے سال لگ گئے ایون خان صاحب کو. وہ کہتے ہیں میری 22 سال کی سٹرگل تھی. تو 22 سال میں اپنے فالوورز بنائے نا انہوں نے، ایک دن میں تھوڑی بن گئے تھے. بخاری صاحب اب جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ ہے اس میں تو زیادہ تر وکلا ہیں، ان کا کیا سیاست سے تعلق ہے؟ کیا سیاسی وکلا کو جو پارٹی کے ورکرز ہیں وہ کہتے ہیں یہ قبضہ گروپ ہے. اچھا میں آپ کو بالکل سیریسلی بتا رہا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی پہ قبضہ کیا ہے، اس لیے کہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز لڑنے تھے، بشرا بی بی کے کیسز لڑنے تھے، بڑی فیسیں نہیں ادا کی جا سکتی تھی، لہذا الاؤ کیا گیا ان کو. مطلب یہ وہ تفصیل ہے جو میں نہیں بیان کرنا چاہتا اپنی زبان سے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے اٹ از ان دا ایئر، یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو جو ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہے خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا، وہ تو ان کو لیڈر نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھ لیں کیا ہوا شیر افضل مروت کے ساتھ. ہاں حامد خان صاحب جیسے لوگ جو ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پھر بیک فٹ پر ہیں. کہاں ہیں حامد خان صاحب؟ بتائیں مجھے، جن کا اتنا کنٹریبیوشن ہے خان صاحب کے لیے. بالکل ایسے حالات میں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں مزید کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام اور تاجر نہایت پریشان ہیں. ایسے میں مہنگی بجلی اور ظالمانہ ٹیکس کے خلاف کراچی سے خیبر تک تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے. بخاری صاحب اب یہ جو ہڑتال کی جا رہی ہے، اب آگے اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیا لگتا ہے تاجروں کے جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا کریڈٹ دینا چاہیے جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں نعیم الرحمان صاحب، کہ اٹس اے سکسیسفل اسٹرائک. آئی مین رائٹ، جس مرضی پیمانے سے آپ اس کو دیکھ لیں، دس از اے سکسیسفل اسٹرائک. چاہے وہ کے پی کے ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، اس میں بڑی حد تک اسٹرائک جو ہوئی. لہٰذا تاجر تو کھلا کے اس اسٹرائک کا حصہ تھے اور انہوں نے کاروبار بند رکھے. آج میں گھر سے چلا تو جتنا ٹائم مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ ٹائم لگا میں دفتر پہنچ گیا، اس لیے کہ راستہ ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو بھی ایشو ہے، ایشو کی بات بعد میں کرتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، انہوں نے تاجروں کو اپنے ساتھ ملایا. نہ صرف تاجر بلکہ زندگی ہے کہ دوسرے شعبے کے لوگ جو ہیں ہم نے وکلا وہ بھی نہیں گئے آج عدالتوں میں. تو یہ بڑی بات ہے. ایک تو یہ ہے. لیکن دیکھیے ٹیکس دینے کا رواج جب تک آپ نہیں ڈالیں گے آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ اسٹیبلشڈ بات ہے. پوری دنیا کی سویلائز سوسائٹیز لے لیجئے یا چھوٹے ملک بھی لے لیجئے، اگر وہاں ٹیکس کی روایت نہیں ہے تو ملک نہیں چل سکتا. یہی ایشو ہمارا بھی ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کیا ہے کہ صرف جو سیلریڈ کلاس ہے، جو میں آپ ہیں، ان کے سورس پر سے ٹیکس کٹ جاتا ہے. یعنی مجھے تنخواہ ملتی ہے ٹیکس کٹنے کے بعد، اور ہمیں اس کے جواب میں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں.
کوئی ریلیف نہیں ہے مجھے اور آپ کو، نہ ہمارے بچوں کو ایجوکیشن کا وہ رائٹ ہے جو امیر کے بچوں کو ہے، نہ ہمیں جاب اپرچونٹیز وہ ہیں جو باقی انفلوئنشل لوگوں کو ہیں. تو ٹیکس تو ہم دے رہے ہیں ریگولرلی، نچوڑا جا رہا ہے ہمیں، لیکن ہمیں اس کا ریلیف کوئی نہیں ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں تو ایک سیگمنٹ ہے جو کہتا ہے نہیں دیں دے جی، کر لو جو کرنا ہے. اب کروڑوں لاکھوں نہیں تو کروڑوں میں اگر ان کا بزنس ہے اور وہ ٹیکس نہ دینا چاہیں، ہے تو بات ظلم کی نا. اس کو تو آپ انڈورس نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے جی آپ ٹیکس نہ دیں. آپ مجھے بتائیے 1999 کی میں آپ کو ایک مثال دوں. نواز شریف صاحب کا دور تھا تو اس وقت ان تاجروں نے کہا تھا کہ جی یہ ڈاکومنٹ کرنے کی جو اکانومی کو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے اس کی بات چھوڑیں، آپ اب سے فکس ٹیکس 100 روپے ڈیلی لے لیں. یہ آفر کی تھی انہوں نے. اب بھی تو جو ریٹیلر ہیں ان کے اوپر 3000 ہی ٹیکس لگایا ہے، تو اب کیوں نہیں دیتے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ ہر فائدہ لے رہے ہیں، آپ کو بجلی مل رہی ہے، آپ کو پانی بھی مل رہا ہے، آپ کا رائٹ بھی ہے، آپ گاڑی رکھ سکتے ہیں، آپ رجسٹر کرا سکتے ہیں اپنے نام، آپ شناختی کارڈ بنا سکتے ہیں، آپ ہر کام کر سکتے ہیں جو ایک ٹیکس پیئر کی پریویلیجز ہیں. پھر آپ ٹیکس نہ دیں جناب، یہ کہاں لکھا ہے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ آج جس یونٹی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں، خاص طور سے جو ہمارے نعیم الرحمان صاحب ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان کو پرسویڈ کریں کہ اکانومی اگر ڈاکومنٹ نہیں ہوگی، نہ آپ ترقی کریں گے، نہ آپ کو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آرام سے پیسے دیں گے. بالکل آپ سمجھ رہی ہیں نا. کیونکہ وہ کہتے کیا ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ ہمیں بتائیں ہمیں یہ واپس کیسے ملیں گے. وہ قرض جو آپ لیتے ہیں اس کو واپس دینے کے لیے یو ہیو ٹو ٹیکس پیپل. یہ انٹرنیشنل فنومنا ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے. میں آپ کو یورپ کی مثال بتاؤں. میرے مطلب یورپ کا ایک ملک جو ہے وہ سیکنڈ ہوم فار می، کیونکہ میرے بھائی میرے بیٹی وہاں کام کرتے ہیں. ان کے اگر میں بینیفٹس بتانے بیٹھوں آپ کو اس وقت کہ وہ ٹیکس دینا 45% ٹیکس کرتا ہے وہاں پروفیشنل لوگوں کا، لیکن جو کچھ ان کو پینشن کی صورت میں بعد میں ملتا ہے اور جو بینیفٹس ہیں ان کو، مثلا آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے ساتھ ڈاکٹر کا آ کے اس کو دیکھنا، اس کے لیے دودھ کا انتظام کرنا، اس کے کیئر کرنے والے کو پیمنٹ کرنا. ایک اسی طرح اسکولوں میں اٹ از ایوری بڈیز رائٹ ٹو گیٹ ایڈمیشن اینی اسکول، کوئی بڑے چھوٹے کی تقسیم نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس دیں گے تو زندگی کا پہیہ جو ہے وہ روانی کے ساتھ چلتا رہے گا. صحیح بات. اتنی زبردست ایگزامپلس ہمارے پاس موجود ہیں جس طرح سے آپ بتا بھی رہے تھے. بخاری صاحب، اب جماعت اسلامی اور JIU سمیت مختلف سیاسی جماعتیں بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اس احتجاج میں. جس طرح سے آج اسد کیسر نے کہا کہ ہڑتال کے اگلے مرحلے میں PTI بھی ساتھ ہوگی. تو آپ سیاسی جماعتیں بھی اس میں یونٹی دکھانا چاہتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، جیسا میں نے کہا کہ یہ ٹیکس کا مسئلہ دیے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ظالمانہ ٹیکس کا نظام جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے. اس کے لیے میں دیکھ رہا تھا، تفصیل میرے سامنے موجود ہے. ایک تو وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں رانا احسان افضل صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ریٹیلرز کو ٹیکس نیکس میں آنا ہوگا، تاجروں کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. ایک تو دھمکی دی ہے انہوں نے، مگر ہم مذاکرات سے نہیں بھاگیں گے لیکن تاجروں کے پریشر میں بھی نہیں آئیں گے. اگر تاجروں کو لگتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. یہ تو بات ٹھیک ہے نا. If they think it is unfair to tax them the way the government wants, تو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے انیشیٹ کریں. وزیر اعظم کو FBR کی تنظیم نو کرنی ہے، ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا. یہ تو ہمیں گورنمنٹ کی انٹینشنز کا پتہ لگ گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے سامنے FBR کہاں تک جانا چاہتا ہے وہ بھی موجود ہے. وہ میرے خیال سے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں. FBR ٹیکس اسکیم میں تاجروں کی مرضی کی تبدیلیوں کے لیے تیار ہے. یہ باقاعدہ اعلان کیا انہوں نے. ٹھیک ہے جی. اگر تاجر تیار ہوں تو ترمیمی نوٹ فوری طور پہ جاری ہو سکتا ہے. ہاں جی. آپ دیکھیں کہ ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، یعنی سنب نہیں کیا جا رہا پروٹیسٹرز کو. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو یہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. چھوٹے تاجروں کو ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دینے کی ترمیم مسودے میں شامل ہے. ہاں جی. یعنی وہ ریٹیلر جن کی بہت ہی محدود آمدنی ہے، مثلا ایک نے چھوٹا سا کوکا کولا ہوا ہے، اس کو تو وہ کہتے ہیں ہم چھوٹ دینے کے لیے تیار ہیں. 10 کروڑ روپے سالانہ ٹرن اوور پر سیل ٹیکس کا اطلاق نہ کرنے کی تجویز ہے. وہ کہتے ہیں ہم 10 کروڑ سالانہ تک کو بھی استثناء دینے پر تیار ہیں. مارکیٹ ریٹ پر نظر ثانی ہو سکتی ہے. چھوٹی دکانوں پر غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. یہ میں نے اس لیے تفصیل کے ساتھ پڑھ کے بھی سنا دیا ہے اپنے ناظرین کو کہ حکومت کی طرف سے اکاموڈیشن کی گنجائش موجود ہے.
صرف پروٹیسٹ کر کے آپ یہ ہو گیا اس کے بعد اور زیادہ ڈیوسٹیشن کے ساتھ آپ کر لیں. الٹیمیٹلی بیٹھنا تو آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہے نا, کہ طے کیا جائے کہ جناب آپ یہ ظالمانہ ٹیکس ہے یہ واپس لے لیں, یہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کہیں نہ کہیں گیو اینڈ ٹیک پر ہی بات طے ہوگی نا. ہاں ظاہر ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. اور پھر میں آپ سے یہ کہوں, چاہے وہ تعلیمی نظام ہے, چاہے وہ صحت کا نظام ہے, جتنی بھی سروسز ہیں, یوٹیلیٹی سروسز ہیں, وہ سب آپ کو اسی صورت میں ملیں گی کہ قوم میں ایک ٹیکس رجیم جو ہے وہ پرویل کرے. بالکل. اگر ٹیکس رجیم نہیں ہے تو وی آر نائدر ہیئر نور دیئر. تو بخاری صاحب اب تاجروں کو کیا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے؟ جس طرح سے ابھی یہ آپ ایف بی آر کا بتا رہے تھے, بالکل جائز ہے کہ آپ چھوٹی دکانوں کو ریلیف دے رہے ہیں اور باقی ٹیکسیشن پر عمل کریں. اب کیا آپشن ہے تاجروں کے پاس؟ دیکھیے تاجروں نے ایک بات تو ثابت کر دی کہ جناب ہم میں اتحاد ہے. ہاں آج تو واقعی ثابت کر دی ہے, یہ تو ثابت کر دیا. اور میرے خیال سے گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا یہ کہ یہ تاجر اب ڈیوائیڈڈ نہیں ہے, ان میں اب ان روٹس نہیں بنائے جا سکتے, یہ تو متحد ہو گئے. اب جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسری قوت جس کا آپ کو سامنا ہے وہ متحد بھی ہے, اسٹرانگ بھی ہے, اور انہوں نے ثابت کر کے بھی دکھا دیا ہے, تو حکومت کو بھی تھوڑی سی گنجائش پیدا کرنی پڑے گی, مزید گنجائش پیدا کرنی پڑے گی. یہ تو ہم نے بتا دیا نا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. انہیں اس سے تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا, کیونکہ پولیٹیکل رجیم میں جب بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی میں مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک پر ختم ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, تھوڑا سا تاجروں کو اپنے موقف سے تھوڑی سی یعنی واپسی کرنی ہوگی, تبھی کوئی معاہدہ ہوگا. ہماری خواہش یہ ہے کہ جو ہمارے تاجر بھائی ہیں, جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں, وہ اس وقت صورتحال کی جو نزاکت ہے اس کو مد نظر رکھ کے کوشش کریں کہ افہام و تفہیم کے ساتھ یہ معاملہ حل ہو جائے. جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز دو کا ذکر کیا آپ نے کہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی تو اس میں آلریڈی ہیں اور پی ٹی آئی شامل ہو جائے گی, لیکن آپ اس کے مقابلے میں ذرا حکومت میں بھی دیکھیں نا, وہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہی ہے نا. پیپلز پارٹی چھوٹی پارٹی نہیں ہے, نون لیگ چھوٹی پارٹی نہیں ہے. تو یہ اس بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایسے دیکھیں کہ یہ سیاستدانوں کے بیچ کوئی تصادم یا کوئی ٹکراؤ کی وجہ بنے گا, تو اس طرف جانے کے بجائے ہمیں حکومت وقت پر زور دینا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر کے جو ریلیف دے سکتے ہیں ضرور دیں. اور ہمیں ان سے یہ کہنا ہوگا کہ بھائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کیے بغیر اس مسئلے کا حل نہیں ہے کوئی. بخاری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے جو اکانومی کی صورتحال ہے, کیا گورنمنٹ کے پاس اتنی سپیس ہے کہ ان کے مطالبات بھی مان لے؟ اور دیکھیے حکومت کے پاس گنجائشیں تو بہت ہوتی ہیں. اچھا. بہت سارے ایسے سیکٹرز اور بہت سارے ایسے شعبے ہیں جو ابھی ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے ہیں. آپ یہ چھوٹے تاجر کو تو لا رہے ہیں, تو زری ٹیکس ہو گیا امپلیمنٹ 100%. جو اتنی بڑی بڑی لینڈ ہولڈنگ کے مالک ہیں ان سے لے رہے ہیں آپ ٹیکس. دیکھیں اس کے بارے میں تو اگر ہم بات کرنے بیٹھے تو پھر ایک بڑا پروگرام کا پورا پروگرام چاہیے اس کے لیے. یعنی جو جہاں جہاں سے آپ نے ٹیکس لینا ہے اور آپ کو لینا چاہیے ان کو تو آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے, ان کو تو آپ پوچھ نہیں رہے ہیں. اور جو گراس روٹ لیول کے اوپر عام آدمی ہے, جس کی چھوٹی سی دکان ہے, جس کے چھوٹی سی تھوڑی سی بڑی دکان ہے, ان کو آپ لا رہے ہیں ٹیکس میں, تو ان کو کون لائے گا؟ تو جب یہ ہم سوسائٹی میں تقسیم کر لیتے ہیں نا اپنے رویے میں حکومت, تو وہ زیادہ تنازع کا باعث بنتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو صرف ان کے گردنیں مروڑنے کی بجائے اوور آل ایک ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کو انشور کرنا پڑے گا, ٹیکس نیٹ کو بڑھانا پڑے گا, جو ہر حکومت نے نعرہ مارا ہے لیکن کر کوئی نہیں پائی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ ایک ٹیکس رجیم کا نفاذ تو ملک میں کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے. بالکل, جو صورتحال چل رہی ہے اس کے مطابق تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ مکمل طور پر نافذ ہو تاکہ ملک کی اکانومی بھی بہتر ہو. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی لندن روانگی متوقع ہے. بخاری صاحب اب کیا لگتا ہے آپ کو, مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا مستقبل کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں وہ بظاہر تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ علاج کے لیے جا رہے ہیں اور ری چیکس وغیرہ ان کے ہونے ہیں اور وہ 2 ہفتے میں واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن اسی طرح کی کیفیت اس میں تھی جب لاسٹ ٹائم لندن گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو پتہ چلا کہ جی پلیٹلیٹس ان کا کم ہے اور وہ جا رہے ہیں وہاں اپنا علاج کرانے کے لیے اور چند ہفتوں کے بعد واپس آ جائیں گے. حتیٰ کہ ان کے بھائی نے باقاعدہ گارنٹی بھی دی تھی اپنے کورٹ میں 50 روپے کے اسٹامپ پر لکھ کے کہ بھائی واپس آ جائیں گے. تو پھر ان کو 3-4 سال لگ گئے, وہ 3-4 ہفتے جو ہیں وہ 3-4 سال پہ محیط ہو گئے. تو ابھی بھی لوگوں کے دماغوں میں یہ ہے کہ گئے تو شاید پھر ایک لمبے عرصے تک واپس نہیں آئیں گے.
وہ کیوں جا رہے ہیں؟ اگر تو ان کا جانا صرف علاج کے لیے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ تو رائٹ ہے ایوری بڈی کہ وہ جا کے باہر علاج کرا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے۔ اچھا، کیونکہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو نتائج سامنے آئے وہ نواز شریف صاحب کی اس توقع کے بالکل برعکس تھے جو وہ لے کے لندن سے واپس آئے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ان کا خیال یہ تھا، جو جس غلط فہمی کا انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا کہ پنجاب ہمارا گڑھ ہے، پنجاب سے تو 110 120 سیٹیں ہماری پکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو کسی چیز کا یقین ہو جائے تو آپ ریلیکس کر جاتے ہیں، اور یہی ہوا نون لیگ کے ساتھ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جی پنجاب کی سیٹیں کون لے سکتا ہے، پنجاب میں جو اشرو ہے مسلم لیگ نون کا، وہ میرے خیال سے اس کے اوپر تو بڑی تفصیل سے بحث ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے برج الٹے ہیں، مطلب کون اینی بڈی بلیو کہ خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ الیکشن ہار جائیں گے، روہیل اصغر الیکشن ہار جائیں گے، نواز شریف صاحب ایک کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن ہار جائیں گے، اور جو جیتے بھی ہیں ان کے اوپر جس قسم کے سوالیہ نشان ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو ایک تو 8 فروری کے الیکشن نے دھچکا دیا ہے، سیاسی بہت بڑا دھچکا لگا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ جو انفارچونیٹ بات ہے جو لوگ اب کرنا شروع ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس جھٹکے سے انہوں نے سیکھا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، انہوں نے کچھ نہیں سیکھا نا، اس لیے کہ آپ دیکھیں سوائے اس کے کہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنے ٹی وی پہ نظر آتی ہیں آپ کو کام کرتی ہوئی، اور کیا ہو رہا ہے؟ پارٹی کی کوئی تنظیمیں نہ ہو رہی ہیں، پارٹی کی ناکامی کا کوئی اسسمنٹ کیا جا رہا ہے دوبارہ، تو سیاسی ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں 2 باتیں کہی جاتی تھیں الیکشن سے پہلے، کہ اگر تو سادہ اکثریت مل گئی نون لیگ کو تو پرائم منسٹر ہوں گے نواز شریف صاحب، اچھا، اور اگر سادہ اکثریت نہ ملی، لوگوں کے ساتھ مخلوط حکومت بنانی پڑی تو پھر نواز شریف صاحب کے بجائے شہباز شریف صاحب ہوں گے پرائم منسٹر۔ یہ بالکل طے تھا، یہ پہلے سے طے ہوا تھا، اور وہی ہوا بھی آپ نے دیکھا۔ لیکن اس کی بھی بہت ساری انٹرپریٹیشن لوگوں نے بنا لی ہیں۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس لیے پرائم منسٹر نہیں بنے کہ وہ لنگڑے منہ لولے پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتے تھے، ان کو یہ پتہ تھا کہ مجھے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لگ کے کام کرنا ہوگا، مطلب یہ کہ مجھے یعنی اس پریشر کے تحت کام کرنا ہوگا کہ مجھے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے جائیں گے۔ یہ نواز شریف کے مزاج میں نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی 3 حکومتیں اپنی اس ایروگنس کی وجہ سے گوائیں کہ انہوں نے 4 تو آرمی چیف سے لڑائی لی، کسی سے استعفیٰ لے لیا، کسی کو یو نو وٹ آئی مین، پھر لمبی بحث ہے نا۔ دوسرا 3 چیف جسٹس کے ساتھ بھی لڑے ہیں، وہ ہم بھول جاتے ہیں آرام سے۔ تو دیٹ مینس کہ اس کے اندر تو وہ ایک اسٹیڈ فاسٹنس کا ایلیمنٹ ہے، وہ اس کو کمپرومائز کر کے نہیں جی سکتے، یہ بھی بالکل طے ہے۔ تو ایک تو انہوں نے جب دیکھا کہ دال نہیں گل رہی ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کا نام دے دیا کہ چلیں جناب آپ بن جائیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ دکھائی دے گیا تھا کہ میں مکمل طور پہ بااختیار پرائم منسٹر نہیں رہوں گا، نہیں بنوں گا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں بنتا، اور ان کے مزاج میں بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی، دیکھیے پارٹی کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ پارٹی نواز شریف کی ہے، ٹرو، 100%۔ ووٹ بینک نواز شریف کا ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب پارٹی کی نہ قیادت پہلے کر سکے ہیں اتنے سالوں میں، اور نہ ہی شاید وہ کر سکیں گے، اس لیے کہ ورکر جو ہے وہ صرف ایک بندے کی سنتا ہے، وہ مریم نواز کی بھی نہیں سنتا، بالکل، اس کا نام ہے نواز شریف۔ اب نواز شریف لندن جا کے اگر وہاں اپنا قیام جو ہے بڑھا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حکومت کی کیا فیٹ بننے جا رہی ہے وہ وہاں بیٹھ کے انتظار کریں گے۔ ان کی ایفیکٹونیس کا حال یہ ہے کہ وہ 4 سال جو باہر رہے وہ تب بھی پارٹی وہی چلا رہے تھے، جی فیصلے انہی کے ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو لندن جانا ہے میرے نزدیک اگر وہ علاج کے لیے ہے بالکل ٹھیک ہے، ان کو جانا چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ 2 ہفتے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ میرے پاس اس کے کیا جواز ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو آنے والے دنوں میں ٹینشن اور بڑھنے والی ہے، اس لیے کہ جو پارٹی جو حکومت ہے اس میں 2 پارٹیاں ہیں، بظاہر نون لیگ یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارا حصہ ہے، لیکن انہوں نے وزارتیں نہ لے کے اپنی مرضی منوائی بھی ہے اور ساتھ انگلیاں بھی اٹھائی ہیں۔
ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے میاں نواز شریف کے مزاج کے حوالے سے، میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں کے مزاج بڑے الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، اور خود مختار ہے میاں نواز شریف صاحب. اب بخاری صاحب جس طرح سے ہم نے دیکھا، جس طرح سے کم بیک کیا نواز شریف صاحب نے، کچھ اور لگ رہا تھا کہ میاں نواز شریف دوبارہ سیاست میں آ گئے ہیں، بہت کچھ ہوگا، پھر کچھ عرصے بعد بڑے وہ انیکٹیو سے نظر آئے. اب جس طرح سے وہ مری میں بیٹھے رہے اور کچھ سمجھ نہیں آ سکا کہ کیا وجوہات تھی، پھر ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفرنٹیشنز کو بڑا اوائڈ کیا انہوں نے. یہ آپ کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈسگرنٹلڈ یا ڈس اپوائنٹڈ ہو کے بیک سیٹ پر، یعنی مجھے بڑا برا لگ رہا ہے یہ کہنا کہ نواز شریف از اے بیک بنچر، لیکن وہ تھوڑا سا پیچھے ضرور ہٹے ہیں. ہاں پیچھے چلے گئے. لیکن ایک بات میں بتاؤں، ان کی توقع کے برعکس بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ ان کا خیال یہ تھا کہ میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کے چیف آف آرمی اسٹاف بننے میں بہت بڑا کنٹریبیوشن نواز شریف صاحب کا ہے. اچھا. جنہوں نے وہاں سے پارٹی کو باقاعدہ ہدایات جاری کی تھی اس حوالے سے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ اب انہیں لگ رہا ہے یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ پرویل کر رہی ہے، یہ زیادہ با اختیار ہو گئی ہے. لہٰذا ان کا خیال یہ تھا کہ وہ شاید اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایز پرائم منسٹر نہیں چل سکتے. لہٰذا انہوں نے اپنا بھائی جو ہے پیش کر دیا. نام کی حکومت تو نون لیگ کی ہی ہے، لیکن یہ کہ کیا بخاری صاحب یہی ایک وجہ ہے کہ میاں نواز شریف میاں شہباز شریف کو ملنے پی ایم ہاؤس نہیں جاتے؟ اتنے ڈیلیگیشنز آتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ نہیں نظر آتے. میرے خیال سے اس کو ہم اتنے کروڈ طریقے سے کہنے کی بجائے یہ کہہ لیتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا، ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ ویکنڈ کے اوپر لاہور آتے تھے، اور زیادہ تر وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمیشہ ان کی ملاقات ہوتی تھی، جو ہم نے دیکھا کہ کافی ہفتوں سے، اگر مہینوں سے نہیں تو نہیں ہو رہی. اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے فیصلے ایسے کیے ہوں شہباز شریف صاحب نے کسی کے کہنے پہ، کسی مینس جو شاید ان کو پسند نہ ہوں. لیکن وہ نہیں چاہتے کہ اندر کی یہ بات باہر نکلے، اس لیے انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن، نواز شریف کو سیاست سے بالکل مائنس کرنا تو شاید ابھی ممکن نہیں ہے. اگر وہ خود ریٹریٹ پر ہیں یا ریٹریٹ پہ جانا چاہتے ہیں کہ وہ لندن جا کے کچھ دیر قیام کریں، آرام سے بیٹھے وہاں پر، یہ سب کچھ کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب 2 ہفتے کے بعد وہ یا آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے. تو یہ جی. اچھا بخاری صاحب، اب جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو دیکھ کر آپ کیا پریڈکٹ کریں گے؟ میاں نواز شریف کی فیٹ کیا ہے آگے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس حکومت کی فیٹ کیا ہے. کیا حکومت اپنے 5 سال پورے کرنے جا رہی ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جہاں تک نواز شریف کی، میرا خیال یہ ہے کہ عمر کا تقاضا بھی ہے، اور غالباً وہ اب ایکٹیو پولیٹکس سے تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جس طرح سے انیکٹیو ہیں، کیا آنے والے الیکشن میں میاں نواز شریف کو ووٹ ملیں گے جس طرح سے ان کے ڈائی ہارڈ فینز ہیں پی ایم ایل این؟ سارا کچھ اس بات پہ منحصر ہے کہ ان کی جو حکومت ہے اس وقت، جو نون لیگ کی حکومت کہی جاتی ہے، اس کی پرفارمنس کیسی ہے. انہوں نے لوگوں کے کام کتنے کیے ہیں، مہنگائی کو کتنا کم کیا ہے، زندگی عام آدمی کی کتنی آسان بنائی ہے. یہ اگر نہ ہوا، ٹینشن اسی طرح جاری رہی کہ کسی آدمی کی زندگی مشکل رہی، پھر وہ فرنٹ پہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب، میاں نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے، اب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور میرا خیال ہے بہتر طریقے سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر طریقے سے عوام کو سرو کریں. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ان کی پرفارمنس کو، ابھی تک کی پرفارمنس؟ دیکھیے، میں نا بہت بڑا ایڈمائرر ہوں ان کا ایز چیف منسٹر آف پنجاب. ٹھیک ہے. انہوں نے چیف منسٹر پنجاب کی حیثیت سے جو کام کیے ہیں، اس کا وہ مطلب وہ لینڈ مارکس آپ کو نظر آتے ہیں. بالکل ان کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن پرائم منسٹر کے طور پر چونکہ وہ میرے جیسا کہا جاتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، مکمل طور پہ بااختیار نہیں ہے، اس لیے ان کی پرفارمنس اتنی اعلیٰ نہیں ہے. اور سارا دار و مدار جو ہے وہ پرفارمنس پر ہے. جیسا میں نے کہا کہ اگر یہ حکومت 5 سال پورے کرتی ہے تو the only criterion next election would be performance of the government. ٹھیک ہے. اگر یہ بری ہوئی تو اس سے زیادہ مسلم لیگ کے ساتھ اور کیا برا ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اب آنے والا وقت کیا بتاتا ہے. ابھی تو مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن جا رہے ہیں، اور وجوہات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ صحت کے حوالے سے کچھ کنسرنز ہے جس کی وجہ سے انہیں لندن جانا پڑ رہا ہے. ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.